الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 5واں رکوع سورہ البقرہ کا 21واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 171 تک ہوا، آیت نمبر 171 کے بعد ہے آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں مشرکین جو شرک میں اور شرک کی طرح طرح کے بدعقیدگی میں مبتلا تھے، انہی شرک کے مظاہر میں سے یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور کو رکھ چھوڑتے تھے، پھر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے، ان کی عظمت بجا لاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، بت جو ہے یہ ہماری بات منوا دیں گے اور اس سے ہمیں تقرب حاصل ہوگا، اس کو نیکی سمجھتے تھے اور پھر اس کو استعمال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں بتایا کہ تم کیوں اللہ کی حلال کی بھی چیزوں کو حرام بنا رہے ہو، کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنائی تھی، یہ حرکتیں کر کے ان میں حرمت کیوں طاری کر رہے ہو؟ اور اس میں ایک حرام عمل نہیں، کئی حرام عمل ہو رہے ہیں، بتوں کے نام پر چھوڑنا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس سے نفع اٹھانے کو غلط سمجھنا اور اس سے اللہ کی خوشنودی کا قائل ہونا اور یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے بت ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب شیطانی دھوکے ہیں، شیطانی عمل ہے۔ شیطان انسان کو ایسے ہی گندگیوں میں مبتلا کیا کرتا ہے کہ حلال کو حرام سجاتا ہے۔ اب ان کو جب سمجھایا جاتا تو وہ اپنے آباء و اجداد کا بہانہ بناتے کہ ہمارے پرکھوں سے ایسی چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد خود ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی عقل سے صحیح کام لیا نہیں لیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے لیے تو وہ آباء و اجداد قابل اتباع ہیں جو ہدایت پر تھے اور انہوں نے اپنی عقل و ہوش کے ساتھ دین کو سنبھالا اور اس پہ عمل کیا۔ لیکن یہ کافروں کا حال ہے کہ ان کو کتنے ہی سمجھائیے جانوروں کی طریقے سے، وہ ایک ہاں کو پکار کو تو سنے جائیں گے، کچھ سمجھ کر نہیں دیتے، گونگے بہرے بنتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ان کافروں کا حال ہے، ان جانوروں کے طریقے سے۔ آج کی آیتوں میں اب کافروں کی طرف سے روئے سخن ختم کر کے مسلمانوں کی طرف جو ہے کو متوجہ کیا جا رہا پہلی آیت کے اندر، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان والو مشرکین اور کفار کے طریقے پر تم مت چلنا، بلکہ اللہ کی یہ پاکیزہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو استعمال بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو، تم اپنی توحید پر جمنا چاہتے ہو اور تمہیں بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم کسی توہم میں مبتلا مت ہونا اور دیکھا دیکھی ان کی طرح کچھ عمل مت کرنا، کافروں مشرکوں کی ہاں میں ہاں مت ملانا، ان کی موافقت مت کرنا کہ ان کو تم بھی چھوڑ بیٹھو اور تم بھی ان کو حرام سمجھنے لگ جاؤ جیسا کہ انہوں نے کیا۔ تو بلکہ اللہ کی جو پاکیزہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو جو پاکیزہ ہیں، حلال ہیں اور جس میں کسی اور کا حق وابستہ نہیں ہے، وہ چوری کی نہیں ہے، غصب کی نہیں ہے، رشوت کی نہیں ہے، سود کی نہیں ہے، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں جس میں اللہ کی طرف سے جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے، شریعت جن کو حلال کہہ رہی ہے، ان کو تم مزے سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت سمجھ کر برتو، اللہ کا پھر شکر ادا کرو۔ اگر تم عبادت گزار اللہ کے بندے ہو، عبادت کی اور بندگی کی شان یہی ہے
کہ انسان جب اپنی عبادت میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کو شامل کر لیتا ہے تو اس شکر کی وجہ سے عبادت کے اندر بھی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شکر کی وجہ سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو محسن کائنات اور جو محسن جو ہے تمام خلائق پر اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، تو جب وہ اپنے منعم کو پہچان کر ان نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے تو اس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس بندگی کے اندر بھی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس پہلی آیت کا حاصل یہ بنا کہ تم مشرکین کی موافقت میں ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال بنائی حرام مت ٹھہرانا، بلکہ ان چیزوں کو استعمال کرو، اور استعمال کر کے ناشکری مت کرو یا استعمال کر کے اللہ کو فراموش مت کرو، بلکہ جس اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس کا شکر پہچانو، اور شکر یہی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو، نعمتوں کو نعمت کے استعمال کرنے کے بعد قول سے و عمل سے اللہ کی فرما برداری کرو، حمد و ثنا کرو۔ اسی لیے کھانے کے بعد دعا سکھلائی گئی، اس میں شکر سکھلایا گیا، الحمدللہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا، اطعمنا جس نے کھلایا، وسقانا جس نے پلایا، وجعلنا من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے ہمیں کافر و مشرک میں سے نہیں بنایا کہ ہم بھی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رہے ہوتے، بلکہ ہمیں اللہ نے اپنا مسلمان، اپنا اطاعت گزار بنایا۔ اس لیے یہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ نعمت کو استعمال کر کے وہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، اور ان نعمتوں کو پھر اللہ کی نافرمانی میں، اسراف میں، فضول خرچی میں استعمال نہ کرے۔ یہ پہلی آیت کا حاصل ہوا۔ مشرکین کا حال یہ تھا کہ ایک طرف انہوں نے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا، بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا، اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال بھی بنا لیا تھا۔ جب آدمی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا تو اس کی جگہ میں کچھ حرام چیزوں کو حلال بھی کر لے گا، تو ایک طرف تو اللہ کی حلال کی بھی چیزوں کو حرام بنا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی تھیں ان کو وہ حلال بنائے ہوئے تھے، وہ لقمے تر سمجھ کر کے اس کو استعمال کرتے تھے، چنانچہ مردار کھا جاتے تھے، جھٹکے کا کھا جاتے تھے، بغیر ذبح کیے ہوئے مرے ہوئے جانوروں کو کھا جاتے تھے، پڑے ہوئے خونوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، خون جو ہے کو غذا بنا رکھا تھا، خنزیر کا گوشت میں ان کو کھانے میں کوئی آر نہیں ہوتی تھی، اور بتوں کے نام پر جو بتوں کی خوشنودی کے لیے یا بعض دفعہ جانوروں کو جو بتوں کے خوشنودی کے لیے ذبح کرتے تھے ان کے استھانوں پر جا کر، وما ذبح علی النصب جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بتوں کے گھاٹ پہ جا کر کے یا کسی بت یا جن پر یا کسی روح خبیث کے نام پر یا پیر پیغمبر کے نامزد کر کے اس جانور کی جان کو محض ان بتوں کی یا جنوں کی یا خبیث روحوں کی خوشنودی کی غرض سے وہ جان نکالا کرتے تھے اور پھر اس کو کھا جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ سب جانوروں کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کے نام پر بھی کوئی ذبح کرے، نام اللہ کا لے لے، لیکن مقصود اس کا یہ نہ ہو، مقصود ہے اس کا جو ہے جن کو خوش کرنا، کسی بت کی دعائی دینا، کسی روح خبیث کی نظر کرنا، یا نظر مانی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہم اس جان کو غیر اللہ کی نظر کر رہے ہیں، تو وہ جانور اللہ کے نام بھی لیا جائے گا تو اپنی فساد نیت، بدعقیدگی اور شرکیہ نیت کی وجہ سے وہ جانور مردار ہو جائے گا، کیونکہ جان کو جان آفرین کے علاوہ کسی دوسرے کی نظر کرنا حرام ہے۔ جان کو جان آفرین کے علاوہ، جان پیدا کرنے کے علاوہ اس جان کو غیر اللہ کی نظر کرنا یہ حرام ہے، اور اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہو سکا، اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ تو مردار اس لیے حرام ہو گیا کہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہو سکا، یہاں تو اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کے نام پر جان ہی چڑھا دی گئی کہ مکان بنانے جا رہے ہیں، جان کو جو ہے مکان کے نام پر قربان کر دو اللہ کے نام۔ اب نام اگر اللہ کا لیا بھی گیا لیکن نیت جو بدعقیدگی کی رہی، یہ عین شرک ہے۔ جیسے خنزیر اور کتے پر اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر چھری پھیر دے تو خنزیر تو حلال نہیں ہوگا، کتا تو حلال نہیں ہو جائے گا کہ صاحب اللہ کا نام لے لیا گیا لہذا حلال ہو جائے۔ ایسی اگر جو ہے
غیر اللہ کے نام پر کسی کی جان کو نظر کر دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں کے یہ جان فلاں کے نام پر نظر ہے، تو پھر اس سے وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا ہے، جیسے خنزیر کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے حلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر جانور کی جان غیر اللہ کی نظر ہے، ان کی نامزد کر دی گئی ہے، تو ذبح کے وقت نام الہی لینے سے بھی کوئی نفع اور اس سے حلال حلت پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر جانور نامزد کرنے کے بعد توبہ کر لے، نیت صحیح کر لے اور صرف اس نیت سے جو ہے ذبح کرے کہ بھائی مجھے تو صدقہ کرنا ہے، مجھے تو ایصال ثواب کرنا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے، بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں، جیسا ہماری یہی تو نیت ہے کہ بڑے پیر صاحب کو ثواب پہنچانا ہے، ہماری یہی تو نیت ہے کہ فلاں کو جو ہے صدقہ کرنا ہے فلاں کے نام۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم پھر ایسا کرو کہ اتنے ہی پیسے کا، جتنے کا یہ جانور تم نے خریدا ہے، تم اتنے ہی پیسے کا گوشت خرید کر کے پکوا دو، غریبوں کو بٹوا دو۔ اب اگر وہ اس پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ نیت اس کی صحیح ہو گئی۔ اس پر اگر وہ تیار نہیں ہو رہا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور کوئی جان کو ہی غیر اللہ کے نام پر بھیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی نیت مخلص نہیں ہے یہ، اور اللہ نیتوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے ہم تو ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا بھائی یہ بکرا حلال ہو گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو جو ہے ان کی جان کے لیے بھیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں نقصان سے بچائیں، نفع پہنچائیں، ان کی خوشنودی مقصد ہے، تو وہ مردار ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی اپنی نیت صحیح سالم بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے تو وہی حکم لگ جائے گا، لیکن اندر کے بھیدوں کو اللہ جاننے والا ہے، اللہ کے یہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے تو وہ اللہ کے یہاں وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ اس میں عام طور پر جو ہے معاشرے کے اندر مشرکانہ چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے یہ سمجھ کر کے اس میں کہ بدعقیدگی یہ بھی ہوتی ہے، عام طور پر بعض دفعہ کوئی بیمار پڑا، کہ معاشرے میں یہ خرابی بہت پائی جا رہی ہے، کوئی بیمار پڑا تو ایک بکرا خریدتے ہیں، بعض لوگ اس میں اور شرطیں لگاتے ہیں، کالا بکرا ہونا چاہیے، پھر مریض کا ہاتھ اس پہ پھرواتے ہیں اور مریض کا ہاتھ پھروا کر کے پھر کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ ہو گیا۔ یہ بالکل مشرکانہ ذہنیت ہے، جاہلانہ رسم ہے۔ حدیث پاک میں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم صدقے کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ صدقے میں نہ کوئی جان کی قید ہے، صدقے میں نہ گوشت کی قید ہے، نہ صدقے میں کسی آئٹم کی کوئی متعین کیا گیا ہے۔ ایک غریب ہے 5 روپے صدقہ کر سکتا ہے، ایک متوسط درجے کا ہے وہ 1000-2000 روپے صدقہ کر کے جو ہے غلہ دے دیتا ہے، اناج تب غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، مسجد میں کوئی خیرات کر دیتا ہے تو وہ صدقہ ہو گیا۔ کوئی اور مالدار ہے وہ اور بڑی رقم صدقہ کر دیتا ہے، کوئی تعمیری کام کر دیا، کوئی سبیل لگوا دی تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے مریض کو شفا ہو جائے۔ بس یہ حدیث کا منشا ہے۔ اس کو جو لوگوں نے جان سے جوڑ دیا کہ مریض کی جان بچے گی، ایک جان اس کی جگہ پہ قربان کر دو، یہ بالکل مشرکانہ ذہنیت توہم پرستی ہے۔ صدقے کا حکم دیا گیا تھا، صدقے کے لیے کہیں پر کسی حدیث میں اشارے میں بھی جان کی یا بکرے کی یا کسی جو ہے ذبح کرنے کی کوئی ترغیب ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی ترغیب دی گئی ہو، اس کا کوئی ثواب الگ سے بیان کیا گیا ہو یا مریض کے لیے اسپیشل اس میں فائدہ بتایا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی دین ہے، سماج کی برائی ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں اس موقع پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مریض کے لیے جو صدقے کے بارے میں جو ترغیب ہے اس میں جو ہے کسی جان وغیرہ یا ذبح وغیرہ کی کوئی ترغیب نہیں ہے، اور یہ سمجھ کر جو ہے بکرا ذبح کرنا اس میں تو شبہ ہوتا ہے کہ نیت فاسد ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر نیت میں فساد ہوا تو جانور کے گوشت میں فساد آ جائے گا اور وہ آپ دوسرے کو گویا حرام کھلانے والے بن جائیں گے۔ تو اس طریقے پر ایک بات تو یوں فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین ایک طرف حلال کو حرام سمجھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو اللہ نے حرام چیز بنائی تھی اس کو حلال سمجھے ہوئے ہیں، جس کی ایک مثال تھی کہ مردار کو حلال سمجھے ہوئے ہیں، ایسے ہی وہ خون کو حلال سمجھے ہوئے ہیں، خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھے ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز بتائی کہ وہ اللہ کے نام غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں نامزد کر دی جاتی ہیں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی جاتی ہیں ان کو وہ حلال سمجھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے حلال نہیں کیا ہوا ہے۔ اس میں جو 4 چیزیں آئی ہیں جس میں سے پہلی چیز ہے مردار، کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہوا ہے۔ مردار سے مراد ہے جو جن جانوروں کو یا جس چیز کو ذبح کرنے شرعی طور پر ذبح کر کے حلال کرنے کا حکم تھا، اس میں ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے اور وہ بغیر ذبح کیے مر جائے، وہ مردار ہے۔
یا خلاف شرع طریقے سے ذبح کیا جائے، جیسے گردن کی طرف سے جھٹکا مارا اور اس کو ذبح کیا کہ وہ پہلے ہی مر گیا اور جو رگیں اس طرف سے ذبح کرنے میں کٹنی چاہیے وہ بعد میں کٹیں، تو یہ جھٹکے کا جو بھی مردار ہو گیا۔ اسی طریقے سے گلا گھوڑ دیا گیا تو مردار ہو گیا، یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ کر کے کوئی استعمال کرنے لگ جائے کہ ذبح کیا نہیں اور اس کا کوئی عضو کاٹ کر کے، یا مثلا لکڑی سے، پتھر سے، غلیل سے یا درندہ پھاڑ ڈالے اس کو اس طریقے سے ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، تو یہ مردار کی سب چیزیں حکم میں ہوتی ہیں۔ اور جن چیزوں پہ ذبح کرنے کا حکم ہی نہیں ہے وہ اگر مردار ہو جائیں تو وہ مردار کے مصداق میں نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 2 مردار حلال قرار دے دیے ہیں، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی۔ ٹڈی تو عام طور پر لوگوں نے دیکھی نہیں ہوتی، وہ ایک پرندے کی قسم کی چیز ہوتی ہے جو کھیتوں کو ایک دم سے گول کے گول آتی ہے، اجاڑ جاتی ہے، تو ٹڈی وہ بغیر ذبح کے حلال ہے، ایسے ہی مچھلی بغیر ذبح کے بھی حلال ہے۔ تو اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ حدیث کے حکم سے کہ 2 مردار ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیے، اور فرمایا 2 خون بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے، ایک کلیجی اور دوسرے تلی۔ جگر اور طحال یہ دونوں خون منجمد خون ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، حالانکہ آیتی کے اندر خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال مردار سے مراد ہے جس پہ شرعی طریقے پر ذبح کرنے کا حکم تھا، اس میں شرعی طریقے پر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے مر جائے یا کسی اور طریقے سے اس کو مار ڈالا جائے تو وہ مردار ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی یہاں پر الدم، خون، کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ خون سے مراد آیت کے اندر 8ویں پارے میں اسی جیسی ایک آیت آئی ہے جس میں کہا گیا ہے الدم المسفوح، یعنی وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے۔ جو خون بہنے والا نہیں ہوتا، سیال نہیں ہوتا، جیسے مثلا آپ نے گوشت کاٹا، ذبح کیا، گوشت بنایا، بوٹی بنائی، اب کوئی شخص گوشت کو بغیر دھوئے پکا لے حالانکہ بوٹی میں خون نظر آ رہا ہے تو وہ خون بہنے والا خون نہیں ہوتا، وہ اس کا مصداق نہیں ہے، وہ حلال رہے گا۔ اگرچہ کوئی ایسا نہیں کرتا، صفائی ستھرائی کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آدمی گوشت دھوئے نہیں ایسی پکا لے، لیکن کوئی اجلت میں ایسا کر لے تو وہ اس دم کا مصداق نہیں ہے، خون کا مصداق نہیں ہے جو خون اللہ نے حرام قرار دیا، کیونکہ دوسری آیت کے اندر خون کے اندر قید لگ گئی ہے۔ اسی لیے وہ خون جو بہنے والا نہیں ہوتا، اتنا معمولی ہوتا ہے، مچھر کا اور جو ہے کھٹمل کا، اور وہ خون اگر کپڑے میں لگ گیا، مسل گیا تو وہ خون حرام نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ خون بھی بہنے والا نہیں ہوتا، اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ اس میں بہنے کی نوبت آئے، تو اس لیے الدم سے مراد ہے بہنے والا خون۔ اور خون کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آج کل خاص طور سے خون ایک طرف حرام بھی ہے، اور آج کل کے میڈیکل میں خون ایک علاج کی ضرورت بن گئی ہے۔ اب خون جو علاج کی ضرورت بن گئی ہے اس کو کس آئینے سے دیکھا جائے؟ خون تو حرام ہے، لہذا اس کا کاروبار بھی حرام ہے، بلڈ بینک بنا کر کے اس کا بیچنا اور خریدنا یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں اب جو علاج کی ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے تو اس خون کو خریدنا کہاں تک جائز ہوگا، پھر اس خون کو مریض پر چڑھانا کہاں تک جائز ہوگا، اس سلسلے میں اسی آیت کے اندر آگے کی جو سطر آ رہی ہے اس میں کچھ روشنی پڑتی ہے۔ اس میں پہلے آگے جو تیسری چوتھی چیز ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس پر جو ہے مشترکہ بات آ رہی ہے۔ تیسری چیز جو فرمائی گئی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، کہ اللہ رب العزت نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں بات چونکہ کھانے کی چل رہی ہے اس لیے لفظ خنزیر کا گوشت کہہ دیا گیا، ورنہ خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ خنزیر اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ، کھال بال، اس کی ہر چیز جو ہے ناپاک ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، قرآن نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تو سراپا ناپاک ہے، ایسی جیسے پاخانہ، کہ اب اس کو چاہے جتنا دھوئیے، اس کو چاہے کچھ کیجیے، وہ تو ناپاکی چیز ناپاکی رہے گی، پاخانہ تو پاخانہ ہی رہے گا، 1000 من پانی ڈال دے ایسی خنزیر خنزیر ہی رہے گا، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر خنزیر کے گوشت چونکہ کھانے کے تعلق سے بات ہے لہذا فرمایا گیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کو کوئی کسی طریقے پر کھایا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی بسم اللہ پڑھ کر کے بھی ذبح کر دے تو اس میں گوشت میں کوئی پاکی نہیں آئے گی اور وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ اور آگے یہ بھی چوتھی چیز بتائی گئی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ نے حرام قرار دیا ان جانوروں کو جن پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں ایک تو یہ ہے کہ صریح طور پر اللہ کے علاوہ کا نام ہی لے لیا جائے، غیر اللہ کا نام لینے کا مطلب
کہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے، بت کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ نام تو اللہ ہی کا لیا جائے جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، لیکن وہ نظر غیر اللہ کے لیے ہو اور اس کی جان غیر اللہ کے لیے بھیٹ چڑھانی مقصود ہو، اس کی جان جو ہے غیر اللہ کی نظر کر دی جائے اور مقصود جو ہے اس کو نامزد کر کے اس جانور کی جان ان کے نظر کرنا اور بھیٹ چڑھانا، تاکہ ان کی روح خوش ہو کہ ایک جان ہمارے نام پہ ذبح کی گئی۔ اس سے وہ مراد نہیں ہے جو غیروں کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں صرف ثواب ہی مقصد ہوتا ہے، اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچ جائے۔ وہ نعوذ باللہ ادھر وہ اس کے اندر اس قسم کی نیت کی خرابی نہیں آتی۔ یہاں تو یہ ہے کہ جان اللہ کے نام پہ نہیں نکالی جا رہی، جان تو غیر اللہ کے نام پہ نکالی جا رہی ہے اور ان کی نظر کی بھی ہے وہ جان اور اس جان کو نامزد کر دیا گیا ہے، تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، کہ اس کو پہلے غیر اللہ کے نام پر اس کو جو ہے بھیڑ چڑھا دیا گیا، یعنی یہ کہ جیسے کہ سانڈ چھوڑ دیے جاتے ہیں یا جو ہے اور مرغے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کے نام پہ چھوڑ دیے گئے، اب اس کو نہ بیچیں گے جیسا کہ اوپر کے آیت میں ذکر تھا، تو وہ بھی مردار ہو جاتا، حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ جس نے یہ نیت کر کے چھوڑا، مندر کے پجاری کو حوالے کر دیا کہ یہ بتوں کے نام پہ سانڈ ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، یا مثلاً جو ہے آج کل مسلمانوں میں بھی یہ بلا چلی آئی ہے کہ وہ مزار پر لے جاتے ہیں بکرا یا مرغا اور وہاں کے جو ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ مجاور، ان مجاوروں کے حوالے کراتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کی نظر ہے، لہٰذا اب وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، بیچ کھاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ حلال ہوا نہیں ہوا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مزاروں پہ جو جانور چڑھائے گئے یا بتوں میں مندروں پہ چڑھائے گئے، مسئلے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جتنا یہ مسئلہ مسلمانوں میں پھیل جائے غلط طریقے سے، لیکن اپنی جگہ پر حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مالک کی ملکیت سے نکلتا نہیں، مالک کو سمجھایا جائے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تمہارا جانور تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کو لے آؤ مجاور کے پاس سے، پجاری کے پاس سے، اور وہ تمہارے لیے حلال تھا، تم نے یہ غلط کیا، توبہ کرو، ایمان تجدید ایمان کرو اور اس جانور کو تم بیچو یا خود استعمال کرو، ذبح کرو، کہ تم نے غلط کام کیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اب اگر کوئی مجاور کے حوالے کرایا تو اگر مالک کی طرف سے مجاور کو بیچنے کی اس نے اجازت دی ہوئی تھی، تو اب اگر کسی نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے والے کی نیت اپنی طور پر یہ ہے کہ میں نے تو اپنے پیسے سے خریدا ہے اور سستا مل گیا ہے، چونکہ چڑھاوے کا تھا وہ لوگوں نے بیچ دیا، ہم تو اللہ کے نام پر صحیح نیت کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں، تو وہ گوشت مردار نہیں ہوتا۔ ان کے لیے تو مردار تھا جنہوں نے اس نیت سے کیا اور اس نیت کے اس کے اندر عقیدہ غلط نیت رکھا ہے۔ یہ جو خرید کر لا رہا ہے اور خریدنے میں مالک کی اجازت مجاور کو مل چکی ہے اور مجاور سے یہ خرید کر لا رہا ہے، کوئی چوری کا نہیں ہے، غصب کا نہیں ہے، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حلال ہوگا یہ، لیکن احتیاطاً اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ صورتیں تھیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے خود ہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ مردار ہو یا خون ہو یا خنزیر ہو یا غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا جانور ہو، اس میں بھی اللہ نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ہے تو یہ چیزیں حرام، لیکن اگر کوئی آدمی پھنس گیا، پھنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان نکلنے لگی، اتنا بے قرار ہو گیا، کوئی حلال چیز میسر نہیں، یا کوئی ایسا مریض جس کے لیے جان بچانے کے لیے کوئی حلال دوا میسر نہیں، کوئی علاج متبادل موجود نہیں، اور تجربوں نے اور جو ہے ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے اس حرام دوا کا استعمال ضروری ہے، صرف خون ہی کی بات نہیں ہے، آج کل اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں اس میں شراب ملی ہوئی ہے، یا اس کو جب تک جو ہے شراب ایک گھونٹ نہیں پلاؤ گے تو اس کو یہ آرام نہیں ملے گا۔ بعض دفعہ کچھ ایسی شکلیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی اور تجربے سے یہ چیز فائدہ کر رہی ہے جو حرام ہے۔ تو اب اس حرام دوا کے بارے میں یا حرام غذا ہی کی نوبت آ گئی۔ دوا کے اندر تو شریعت نے اور بھی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ نجس چیز سے دوا کرنا، اگر کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، پاک چیز میسر نہ ہو، یا پاک چیز فائدہ نہیں پہنچا رہی ہو اور تجربے سے اس نجس چیز کا فائدہ یقینی ہو، اور تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ نجس چیز کے ذریعے علاج کر لیا جائے، اور خارجی استعمال ہو تب تو کوئی مذاکرے کی بات نہیں، کیونکہ پیٹ میں وہ نجس چیز نہیں جا رہی ہے۔ لیکن اگر پیٹ میں بھی جا رہی ہو لیکن جان بچانا اسی پر موقوف ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، اسی آیت سے نکل رہی ہے وہ گنجائش، کیونکہ آگے آیت میں یہ کہا جا رہا ہے جو آدمی ایسا ہو جائے
کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بے چین ہو جائے، فمن اضطر، اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو جائے کہ اب اگر اتنا بے قرار و بے بس ہو گیا کہ اب اگر حرام کو استعمال نہیں کرتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بیمار ہے یا غذا کی وجہ سے اس کو حلال میسر نہیں ہے، تو اب مثلاً ایک آدمی سفر میں ہے، لمبا سفر ہے، اب ایک آدمی جھٹکے کا گوشت بغل میں رکھے ہوئے ہے، اب اس کا جو ہے جان نکل رہی ہے، دم بلب ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ تو اپنی جان بچانے کے لیے اتنی جس سے جان بچ جائے، اتنی مقدار جس سے جان بچ جائے، نیت صرف جان بچانے کی ہو، ٹیسٹ لینے کی اور لذت کے ساتھ کھانے کی اور زیادہ مقدار میں کھانے کی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ چیز تو حلال نہیں ہوئی لیکن گناہ نہیں پڑے گا، وہ چیز تو حلال نہ ہوئی لیکن گناہ ہم نہیں ڈالیں گے، ہم اس کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ آیت کا منشا آگے آگے اسی سے مسئلہ نکل آیا مریض پہ خون چڑھانے کا اور مریض کے لیے خون خریدنے کا، اور خون کے اندر تو اور بھی لچک ہے اور چیزوں کے مقابلے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء نے خون تو چڑھانے کی اجازت دے دی ہے لیکن جو ہے اس کی کیوں خریدنے کی بھی اجازت دے دی ہے، تو اب اس کی کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اپنے آنکھ کا وہ عطیہ کر دے یا کڈنی کا عطیہ کر دے یا اعضا کے جو ہے بیچ دے، اور یا مرنے کے بعد ہی بیچ دے؟ زندگی میں بیچنے میں تو اپنا نقصان ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ لیکن جو ہے فقہائے کرام جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالتے ہیں بڑی باریک نگاہیں ان کی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج آپ نے آنکھ بیچنے کو جائز کیا اور پھر کل گردے بیچنے کو جائز کر دیا، کل کو کوئی کہنے لگے کہ انسان کی کھال اس استعمال میں آتی ہے تو کھال بھی بیچی جائے گی، کل کو کوئی بتانے لگے تجربے سے معلوم ہوا کہ ہڈی بہت مفید ہوتی ہے انسان کی تو ہڈیاں بھی بیچی جائیں گی، پھر تو قیمہ بھی بنے گا گوشت کا، ہڈیاں بھی توڑی جائیں گی انسان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان تو اتنا اہانت والا نہیں ہے، اتنی توہین والا نہیں ہے کہ تیرے اجزاء کو کوئی بیچ سکے اور تیری اجزاء کی اس طرح جو ہے پامالی کی جائے، اسی لیے پوسٹ مارٹم کو بلا ضرورت کے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو ساری مخلوق پہ فضیلت بخشی ہے، انسان کوئی جانور کی طریقے سے نہیں ہے کہ اس کے کھال و بال کو اور اس کے چیزوں کو اس طریقے سے بیچا جائے، اس لیے انسانی بالوں کا بیچنا حرام قرار دیا گیا۔ تو اس لیے لیکن خون کے مسئلے میں خون کا مسئلہ تھوڑا سا دودھ سے ملتا جلتا ہے، جس طریقے سے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ بچے میں منتقل ہوتا ہے تو یہ دودھ بنتا تو خون ہی سے ہے، اور یہاں پر بھی خون رگوں سے نکالا گیا دوسرے کے رگوں میں چڑھا دیا گیا، اس کی وجہ سے انسانی جان میں کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا، انسانی ساخت میں اور انسانی شکل و صورت میں کوئی اس کی وجہ سے عیب نہیں پیدا ہوتا، اگر آنکھ اور کڈنی اور یہ چیزیں بیچی جانے لگیں گی تو اس کی وجہ سے عیب پیدا ہوگا، تو اس لیے انسان عیبدار نہ بنایا جائے اور عیبدار ہو کر قیامت میں نہ اٹھایا جائے، اس کے لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، اور خون کا مسئلہ کچھ دودھ سے مشابہ تھا اس کی اجازت دے دی گئی، اور قرآن سے بھی مجبوری کے حالات میں خون کی اجازت نکل رہی تھی، تو اس لیے یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ خون کی اجازت دی گئی ہے، باقی چیزوں کی اجازت آج بھی نہیں ہے ان کو بیچنے کی یا ان کو خرید کر لگانے کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ وہ پاکیزہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، تو جب اس کے بندے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہیں کہ نعمت استعمال کرو اللہ کی اور شکر گن گاؤ بتوں کے اور غیر اللہ کے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب مشرکین کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف حلال کو وہ حرام کیے ہوئے تھے اور حرام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی، ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر خاص طور سے اسی لیے ہے کہ یہ خاص طور سے یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تو حرام کیا ہے تم پر، بے شک اللہ نے تو بس یہ چیزیں تم پر حرام کی تھیں، تم نے جو ہے ان میں حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا، بے شک اللہ نے حرام کی ہوئی تھیں صرف تم پر یہ چیزیں۔ مردار صرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں، اور چیزوں میں گدھے اور جانور کتنے حرام ہیں، لیکن یہاں پر تذکرہ چونکہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس پس منظر میں ہے جو مشرکین حلال کو حرام بنائے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ حرام تو صرف یہ باتیں تھیں جن کو تم نے حلال بنایا ہوا ہے، وہ باتیں نہیں تھیں جن کو تم نے حرام بنا لیا اپنی طرف سے، اس لیے خاص طور سے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ بے شک اللہ نے تو بس حرام کیا تھا تم پر مردار کو، مردہ جانور کو، اور لہو خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان جانوروں کو جن کو
غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا جن کو غیر اللہ کی نظر کیا گیا. دونوں ترجمے اس کے مفسرین نے لکھے ہیں, جن کو غیر اللہ کی نظر کر دیا گیا یا جن کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی کہ من اضطر, جو اضطراری کیفیت میں پڑ جائے, جو بے اختیار ہو کر جو جان پر جس کی بن آئے, بشرطے کے 2 شرطیں لگائیں, غیر باغ ولا عاد, نہ تو طالب لذت ہو کہ اس کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہے, ولا عاد, اور نہ ہی ضرورت سے زائد حد سے تجاوز کرنے والا ہو کہ جان بچانے کے لیے صرف ایک آدھ لقمہ جس سے اس کی جان بچی رہے یا علاج کے بقدر جس سے اس کا علاج ہو جائے, اتنی مقدار اگر کوئی شخص استعمال کر لے. قرآن نے کہا فلا اثم علیہ, اگرچہ وہ حلال نہیں ہوا لیکن اس پر گناہ بھی نہ ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہے. یہ اللہ نے اس لیے فرما دیا کہ آدمی حد پر رہتے ہوئے کیسے اس کو اندازہ لگے گا کہ ایک لقمے سے جان بچ گئی, اب دوسرا لقمے کا آدھا لقمہ آگے نہ جانے پائے. تو اگر کوئی اس میں بے احتیاطی سے کچھ آگے 19-20 ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيها واخلف لنا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.